السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان شریف کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان شریف آدھا گزر چکا ہے، باقی جو 15 دن رمضان شریف کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اور بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہمیں بھرپور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں، اپنی ساری حاجتیں منوا سکیں۔ چلیں جی، آج ہم اس ٹاپک پہ، جیسا کہ لاسٹ میں نے ولاگ میں آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ہماری دعاؤں کا زیادہ حقدار کون ہے، کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے زیادہ حقدار ہیں۔ بالکل، وہ تو ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں ہی ہیں۔ جیسا کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے نیک عمل کریں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے۔ لیکن ہمیں اپنی آخرت کی تیاری خود بھی کرنی چاہیے، اور یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ہم کیسے اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں نا، آپ صرف ایک اس چیز کو نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں، میں قرآن پاک سن رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں عبادت کر رہی ہوں، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، اس کو جب میں فوت ہو جاؤں قبر میں، اس کو مجھے واپس لوٹا دیجیے گا۔ کہ آپ کے جانے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، وہ چیز آپ سے پہلے پہنچی ہوگی۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو بھی میں نے پڑھا ہے نا، اس کو یا الہی پاک قبر میں مجھے واپس لوٹا دیجیے گا۔ یہ قبر میں میری ساتھی بنے، یہ قبر میں میرا انتظار کرے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پاک سن رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا ثواب آپ کو ادھر تو ہو ہی رہا ہے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب تو ملے گا ہی۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھواتے ہیں نا، تو اندھیری قبر میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ یہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے جو کہ روشنی کریں گے آپ کے جانے سے پہلے۔ جب ہر کوئی آپ کو قبر میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا نا، تب یہ نیک اعمال ہوں گے جو آپ سے پہلے آپ کی قبر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کی قبر کو روشن کریں گے۔ تو ایک اتنا آسان سا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اس طریقے سے بہت اچھا سنوار سکتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، تب بھی میری روٹین تھی کہ میں اس طرح سے ہی کرتی تھی، لیکن ابھی رمضان شریف میں کچھ دن پہلے دوبارہ ایسی میری آنکھوں کے سامنے سے ایک کلپ گزرا ہے، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ چیز بار بار میرے سامنے لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مطلب میں بھی کوئی نیک کام کروں، اپنی آخرت کی تیاری کروں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سب سے بھی یہ شیئر کروں کہ ہم اس طریقے سے اپنی آخرت کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، قبرستان میں ویسے بھی ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نیک اعمال شروع کرنے تھے، لیکن ان کو ٹائم نہیں ملا۔ ابھی ہمیں یہ ٹائم ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اور یہ تو بہت بہت آسان طریقہ ہے نا۔ دیکھیں، دنیا میں آپ کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس کو اپنی آخرت کے لیے محفوظ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کا نیتیں یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پاس اگر امانت رکھواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ تو ہمیں ڈبل ٹرپل کر کے واپس لوٹائیں گے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کریں، بھرپور دعائیں کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے بہن بھائی رشتہ دار جو بھی ہیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس طریقے سے عبادت کر کے اپنی آخرت بھی سنواریے اور اپنی قبر بھی سنواریے، کیونکہ ہماری زندگی وہی ہے، ہم نے رہنا ادھر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔